اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار ان 72 نفوس قدسیہ اگر کربلا کے میدان میں نہ اترتے، آج ہمارے پاس نہ مسجد ہوتی، نہ ممبر ہوتے، نہ محراب ہوتے، نہ مسجد کے میناروں میں اذان ہوتی، نہ کوئی حاجی کہلاتا، نہ کوئی غازی کہلاتا، نہ کوئی قاری کہلاتا۔ یہ 72 نفوس قدسیہ کا صدقہ ہے جو آج ہمیں یہ سب کچھ اسلام ملا ہے۔ میں تو مذمت تو کرتا ہی ہوں اور کرتا رہوں گا، کیونکہ جہاں اسلام اور اہل بیت اور صحابہ کی بات آ جائے، ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا رعایت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے مسلمان خود ہی اذان ہو رہی ہے، ڈھول تاشے بجا رہے ہیں۔ کیا یہ حسینی کردار ہے؟ کیا یہ اہل بیت کی محبت ہے؟ میں پوچھنا ان سے چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں، یہ فلاں وہ سیدوں کا دشمن ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سیدوں کے اصل اور جد اکرم جب بے گور کفن دفنائے گئے، جن کا دھڑ کہیں سر کہیں، جن کے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے کے ٹاپو دوڑا دیے گئے، اور اسی دن اور اسی تاریخ میں تم ڈھول بجا رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو تم اہل بیت کے وفادار ہو۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بابرکت مہینہ محرم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ جمعہ کے دن گزرنے کے بعد جو سنیچر کی شب ہوگی وہ عاشورہ کی رات ہوگی۔ اس وقت ہم موجود ہیں بالاشور کے خلاصی محلہ میں، اور ہمارے ساتھ ائمہ مساجد کے ہی ممبر اور خلاصی محلہ جو مسجد کے خطیب و امام حافظ جناب حافظ فیروز صاحب، حافظ وقاری جناب فیروز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں جس طرح کے بالاشور کے ایک عمدہ چہرہ ہے حافظ حاجی حافظ صدیق صاحب کے صاحبزادے، جو ریٹائر آرمی افسر بھی ہیں اور اس کے بعد حاجی بھی ہیں، اور اس وقت وہ اسلامک اسکالر کے حساب سے ریسرچ بھی کرتے ہیں اور اپنا جو ہے خیالات ایف بی میں ہو یا تمام سوشل میڈیا میں وہ اپنا خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ دو شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ سب سے پہلے حافظ فیروز صاحب سے ہم بات کریں گے، کیونکہ محرم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور کل عاشورہ کی رات ہے، تو یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ناظرین سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ محرم کی فضیلت اور اہمیت کے اوپر میں آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد فیروز عالم سنی حبیبی مسجد کا امام صاحب ہوں، اور آپ نے جو سوال کیا کہ محرم الحرام شریف اور شب عاشورہ کی جو فضیلتیں ہیں، بے شمار احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ اس دن اور اس رات ہمیں اجتماعی طور پر درود کی محفل کرنی چاہیے اور قرآن مقدس کی تلاوتیں کرنی چاہیے، اور رات میں شب بیداری یعنی نفل نماز پڑھیں اور دن میں روزے رکھیں۔ یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جو میرے نظروں سے آج ہی گزری ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ شب عاشورہ میں ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے شب عاشورہ، اور اس میں ہمیں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا تسبیح و تحلیل، اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج محبت اس طریقے سے پیش کریں تاکہ دنیا ہمیں جانے کہ ہم حسین پاک کے ماننے والے ہیں۔ اور شب عاشورہ میں بہت قرآن و احادیث سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بات یہ پتہ چلتا ہے کہ شب عاشورہ 10 محرم الحرام اور رات 11ویں کی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑی پہ لگایا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو دریائے نیل سے راستہ پیدا کیا گیا۔ یہ شب عاشورہ کا ہی دن ہے۔ تو اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی قوم کی بھلائی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بہت اہم بات حافظ فیروز صاحب نے کہا کہ شب عاشورہ کی جو بابرکت رات ہمارے سامنے سے گزرنے والی ہے، اس میں عبادت کریں، نفل نماز کا اہتمام کریں اور درود پاک کی محفل سجائیں، یہ تمام چیز جو ہے اہتمام کریں۔ لیکن حافظ فیروز صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ 72 شہداء اکرام جو ہے کربلا کے میدان میں شہادت کے جام نوش فرمائے تھے، تو
کس طرح ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ وہ جو منظر رہا ہوگا کربلا کا، وہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے اہل کنبہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں جو جنگ چل رہی تھی، اس بارے میں کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے آپ؟ آپ نے بخوبی ایک بہت عمدہ اپنے سوال کر دیا۔ اہل بیت اطہار اسلام کی ایک پہلو کا نام ہے، جن کی شہادت ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار ان 72 نفوس قدسیہ اگر کربلا کی میدان میں نہ اترتے، آج ہمارے پاس نہ مسجد ہوتی، نہ ممبر ہوتے، نہ محراب ہوتے، نہ مسجد کے میناروں میں اذان ہوتی، نہ کوئی حاجی کہلاتا، نہ کوئی غازی کہلاتا، نہ کوئی قاری کہلاتا۔ یہ 72 نفوس قدسیہ کا صدقہ ہے جو آج ہمیں یہ سب کچھ اسلام ملا ہے، کلمہ ملا، اور نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ جو یہ سب ملی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ محرم الحرام شریف کے درمیان میں شہدائے کرب و بلا کو ہم اس طریقے سے نہ یاد کریں۔ جیسے میں ایک پہلو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہل سنت الجماعت کے اندر میں جتنی خرافاتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہیں کلمہ گو، اہل سنت میں سے ہیں، لیکن جو خرافات شریعت کے خلاف جو کر رہے ہیں، وہ خود اپنے دامن میں، ان نوجوان سے میں اپیل کروں گا کہ اپنے دامن کو جھانک کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ کیا اہل بیت کے خاندان، میرے نبی کے نواسے، میرے نبی کے لخت جگر نور العین کو جب بے گور کفن دفنایا گیا یا جام شہادت نوش فرمائے، کیا ہمیں اس دن یہی کام کرنا چاہیے؟ نہیں، ہمیں اس دن 10 محرم کا دن گزرنے کے بعد جو دن 11ویں کی رات اور 11ویں کا جو دن آتا ہے، وہ قیامت خیز امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم عام ننگر کریں، غریبوں میں کھانا تقسیم کریں، وہ کسی بھی قوم کا ہو، صرف مذہب یعنی مسلمان مذہب کا نہ ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، حسین کے نام سے آپ کھانا کھلائیں۔ پھر دیکھیں گے آپ انشاءاللہ حسین کے نام سے اسلام اتنا پھیل جائے گا، اتنا پھیل جائے گا، ہمیں کسی کے دروازے پر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود لوگ کلمہ پڑھتے نظر آئیں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مر گیا یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حافظ فیروز صاحب نے دبے چھپے لہجے میں ناظرین سے بتایا کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، وہ چیز نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں اس کو کھولنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے اندر جو خرافات جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے، خاص کر ڈھول بجانا، تاشے بجانا، ناچ، لاٹھی گھمانا، یہ تمام جو ہے مطلب جنون کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ مساجد کے سامنے جو ہے ڈھول باجے بجتے ہیں۔ کیا اس کی مطلب کس طرح آپ مذمت کریں گے؟ میں تو مذمت تو کرتا ہی ہوں اور کرتا رہوں گا، کیونکہ جہاں اسلام اور اہل بیت اور صحابہ کی بات آ جائے، ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا رعایت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جو نوجوان وہ ہمارے ہی ہیں، ہم ان کو اتنا ہی کہیں گے کہ آپ دامن اسلام میں پلٹ آؤ۔ بہت آپ نے اسلام کو تار تار کیا، داغ کیا، بدلام زمانہ کیا۔ اب آپ کو چاہیے کہ محرم الحرام کے اس پہلی تاریخ سے لے کر 11ویں تاریخ تک آپ وہ کردار نبھائیں جس سے اسلام کی تصدق کا ایک پہلو نظر آئے دوسرے قوم کو کہ واقعی مسلمان کیا ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے مسلمان خود ہی اذان ہو رہی ہے، ڈھول تاشے بجا رہے ہیں۔ کیا یہ حسینی کردار ہے؟ کیا یہ اہل بیت کی محبت ہے؟ میں پوچھنا ان سے چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں، یہ فلاں وہ سیدوں کا دشمن ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سیدوں کے اصل اور جد اکرم جب بے گور کفن دفنائے گئے، جن کا دھڑ کہیں سر کہیں، جن کے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے کے ٹاپو دوڑا دیے گئے، اور اسی دن اور اسی تاریخ میں تم ڈھول بجا رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو تم اہل بیت کے وفادار ہو، اور ہم کو تہمت لگاتے ہو کہ ہم اہل بیت کے وفادار نہیں۔ جو اہل بیت پر درود پڑھے اور ان کی بارگاہ میں قرآن پڑھ کے ان کے روح کو ثواب پہنچائے، وہ حقیقی اہل بیت کا وفادار ہے۔ اور جو اہل بیت کے نام پر یہ جو خرافات کر رہے ہیں، یہ سراسر اسلام میں حرام ہے۔ اس سے باز آ جائیں، ورنہ کل امام عالی مقام کو بھی منہ دکھانا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں وہ الفاظ ہیں نا کہ حضور نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مہینے یعنی جیسے ہی ماں کے دودھ حضرت امام حسن و حسین چھوڑے، دونوں شہزادے کو اٹھا کر حضور نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جب تم جنتی نوجوانوں کے سردار میرے آقا حسین ہیں، تو پھر تم اس جنت میں جانے کا دعویٰ بھی کرتے ہو، اور پھر حسین کے کردار سے
خلاف کام تم یزیدیت کام کرتے اور کہتے ہو جنت کا دعویٰ، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آخری شعر کے اندر پہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب کہا تھا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں جس میں کلی اور حسن، جو زہرا ہیں جس میں کلی، حسین اور حسن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میرے اس پیغام کو تہے دل کی عطا غیرائی سے اس کو سماعت فرمائیں، اگر اچھی لگے تو قبول کریں اور حسین کے دامن میں آ جائیں، یہی دنیا و آخرت کی بھلائی اسی پہ ہے۔ بہت اچھا پیغام حافظ فیروز صاحب یہاں سے دے رہے تھے، لیکن آخر میں ایک سوال رہے گا، ان سے ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ اور ایک مہمان ہے، ترجمان کے کہنے پہ وہ تشریف لائے ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، اور اس وقت وہ بالاشور کے مانے جانے چہرے میں سے ہے، ریٹائر آرمی افسر ہیں، حاجی عبدالشکیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ناظرین کو، ترجمان کے ناظرین کو، کہ محرم کے موقع پہ کیا کرنی چاہیے، دو لفظوں میں کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے ترجمان کو بہت بہت شکریہ دیتے ہیں، تو کچھ دو چار بات جو ہے، اہم بات جو ہے لوگوں کے سامنے تک پہنچانے کے لیے۔ اور دوسری بات ہے، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، بابرکت والا مہینہ ہے، پچھلے مہینے اسلام کا آخری مہینہ جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ، وہ بھی ہمیں قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ ایک پیغمبر نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے لخت جگر کو قربانی دینے کے لیے حکم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے لے آئے، اور 10ویں محرم جو ہے نبی کے دین شریعت محمدی بچانے کے لیے حضرت امام حسین نے گھر کا گھر قربان کر دیا۔ تو دونوں جو ہے قربانی کی ہمیں درس دیتی ہے۔ تو آئیے اہل بیت اطہر کی جو عظمت ہے، یہ قرآن مقدس میں بھی وقت زیادہ نہیں ہے، میں تھوڑا 2 منٹ میں سمٹتا ہوں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب تم فرما دو کہ میں نے جو تمہیں دین سکھایا، میں تمہیں کچھ نہیں مانگتا لیکن قرابت کی محبت، آل کی محبت، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور اس کو ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں، حضور کے اور ایک حدیث مبارکہ ہے، بہت سارے میں ہے، صحیح ستہ کے سارے میں، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَائِ الراشدین والمہدیین، تم پر لازم میرے سنت، میرے بعد جو فتنہ آ جائے گا تم پہ لازم میرے سنت اور میرے خلفائے راشدین کے سنت۔ تو خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اگر تم حضور کی خوشنودی چاہتے ہو تو تم اس کو اہل بیت کی خدمت میں ڈھونڈو، اور یہ بخاری شریف میں امام بخاری نے لائے ہیں حضرت امام حسن کے چیپٹر پہ، اہل بیت کی محبت پہ۔ محرم میں کیا کرنی چاہیے؟ تو محرم کا جو مہینہ حضرت امام حسین جو وہاں گئے، ایک برائی کو خاتمہ کے لیے گئے، کیوں نہ مسلم شریف کی حدیث ہے، چیپٹر کتاب الایمان حدیث نمبر 177-79 میں، سب سے ادنا درجہ کے ایمان یہ ہے کہ برائی کو جب دیکھے تو دل سے اس کو برا جانے، اور اول یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے جہاد کرے، پھر زبان سے کرے۔ تو حضرت امام حسین کی جو کردار تھا سب سے اول، ایمان کا سب سے اول درجہ پہ تھا۔ دوسری اور ایک حدیث شریف ہے، یہ میرا بیٹا، یہ جو ہے میرے بیٹے جنت کے سردار ہیں، دونوں پھول ہیں، ان کے اس میں بہت سارے آ گئے ہیں۔ تو پہلے سے ہی یہاں بدبختی چھا گئی تو کربلا جانے کا مقصد یہ تھا کہ دین تھوڑا پامال ہو جاتا حضور کے بعد، یہاں تک کہ نماز میں کوفہ میں اور باقی جگہ میں صرف ایک تکبیر سے نماز پڑھی جاتی تھی، مطلب تکبیر بھی نہیں بولتے تھے۔ اللہ اکبر جو ہوتا ہے ہم لوگ سجدہ میں، رکوع میں، سب میں وہ بھی چھوٹ گیا تھا، وہ دل میں بولتے تھے صرف ایک تکبیر سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے دکھائے جو ہر وقت وہ تکبیر بول کے نماز پڑھے، تو ایسی پامال ہو گئی تھی۔ اور کوفہ کا دمشق کی جو جامع مسجد تھی، وہاں حضرت ایک صحابی تھے، وہ کوفہ کا گورنر تھے، انہوں نے صبح کا نماز دارو پی کے شراب نوشی کر کے پڑھا دی، تو برائی پھیل چکی تھی۔ برائی کے ساتھ لڑائی کون کرے گا؟ تو لڑائی کرنے والا حسینی کردار جو تھا۔ اور حضور کی اور ایک حدیث ہے، سب سے بڑی جہاد یہ ہے کہ وہ ظالم بادشاہ کے سامنے تم حق بات بولو۔ تو یہی درس آپ نے دیا، تن و تنہا میدان پہ اتر آئے۔ تو یہی چیز ہمیں اپنانا چاہیے، واقعی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کی جرت رکھنا، یہی جو ہے پیغام دیتا ہے، کیونکہ ہمیشہ جب حق و باطل کی لڑائی ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو اور باطل کی جو ہے مذمت کریں، یہ جو ہے پیغام اسلام دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ناظرین میں آپ کو بتا دوں، ہمیشہ ترجمان ایک ہی بات کہتا ہے کہ اسلام جو ہے محبت پھیلاتا ہے، اسلام جو ہے محبت سکھاتا ہے، امن سکھاتی ہے، بھائی چارگی کا جو ہے سبق پڑھاتا ہے۔ اور یہ ہندوستان ہے، گنگا جمنی تہذیب کا مرکز ہے، یہاں پہ ہم سب مل کر رہتے ہیں، تو یہاں پہ محبت کو جو ہے بجانے کا جو ہے کام کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات جو یہ کسی بھی طریقے سے چاہے اسلام کے دائرے سے ہٹ کر کام نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچانا چاہیے۔ آخر میں حافظ فیروز صاحب سے پوچھیں گے کہ عاشورہ کے جو ہے روزہ کی جو اہمیت ہے، کیونکہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ کل جمعہ ہے، اور کل کیونکہ 9-10 جو ہے روزہ رکھا جاتا ہے، یا پھر 10-11، تو کل اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے، نفل روزہ، جمعہ ہے، تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں یا پھر اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟
शब आशुरा अगर जुमा के दिन पढ़े तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तन्हा रोज़ा रखना यहूदियत के धर्म के तरफ जो है मुशाहबा है, तो उससे बचा जाए। आप तन्हा एक रोज़ा भी आप रख सकते हैं, अगर कोई ख़ास अगर अहमियत वाली दिन हो, अगर शब आशुरा का दिन ही अगर जुमा के दिन में पड़ जाता तो आप रख सकते थे। बेहतर यह है कि आप 9 भी रखें, 10 भी रखें, या 10 रखें या 11 रखें, या कोई पूरे 10 दिन भी रखता है। तो कल जुमा है, कल से जो कोई रोज़ा रखना चाहे तो वो 9 भी रखे और 10 भी रखे, और अगर कोई 10 रखे तो 11 रखे। मैं ये तर्जुमान के ज़रिए से अपनी इन तमाम बातों को उन नौजवानों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि इन पैगाम को सुनने के बाद लोग जो गुमराह कुन बातों पर मशगूल हो चुके हैं या उस तरफ कामज़न हो चुके हैं, उससे निकल कर सिरात मुस्तकीम पर आ जाएं। यही हमारे लिए कामयाबी व कामरान की एक ज़मानत रखता है। अल्लाह ताला अज़ीम बालासोरी साहब को बेपनाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, जो हमारी हक़ की आवाज़ को लोगों तक, अवाम तक, कौम तक पहुँचाते हैं। व मालैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है तर्जुमान का, क्योंकि तर्जुमान ज़िम्मेदारी अपना समझता है कि नाज़रीन को जो है हक़ बात उन तक पहुँचे। और सबसे बड़ी बात नाज़रीन, आपको फिर से आशुरा की मुबारकबाद। आप सब जो है आशुरा की शब में शब गुजारी करें और नफिल का एहतमाम करें, और दरूद पाक की जिस तरह हाफिज़ साहब ने कहा महफिल का एहतमाम करें, कुरान और ज़िक्र का एहतमाम करें, और आखिर सब के साथ जो है तर्जुमान को दुआ में याद ज़रूर रखें। और नाज़रीन जितना भी हो सके, क्योंकि जुलूस हुसैनी जो निकलने वाली है उसमें जो है आप शिरकत करें और इन तमाम खुराफात से बचने की कोशिश करें। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, तर्जुमान न्यूज़ टाइम, बालासोर, ओडिशा।